بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قوم کے ساتھ اس بحث و مباحثے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کی توجہ کو بتوں کی بے بسی کی طرف مبذول کرانے کے لیے بتوں کو توڑ ڈالنے کا مصمم ارادہ فرمایا اور قسم کھا کر فرمایا وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، خدا کی قسم میں تمہاری ان بتوں کی گت بناؤں گا جب تم چلے جاؤ گے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم کے عید میلہ سے لوٹنے کا انتظار کیا اور ایک کلاڑا اٹھا کر اس جگہ کی طرف چل پڑا جہاں بت رکھے تھے۔ وہاں جا کر سب بتوں کو پاش پاش کیا مگر بڑے بت کو اپنے حالت میں رہنے دیا اور کلاڑی کو اس بڑے بت کی گردن پر لٹکا دیا تاکہ وہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے دین کی طرف رجوع کرے۔ چنانچہ قوم نے واپس آ کر جب اپنے بتوں کی حالت دیکھی تو خوفزدہ اور دہشت زدہ ہو گئی۔ انہوں نے دیکھا کہ ان کے سارے معبود توڑے گئے، ان کے ٹکڑے زمین پر جا بجا بکھرے پڑے ہیں اور کلاڑا بڑے بت کے گردن پر لٹکا ہوا ہے۔ انتہائی افسوس کے ساتھ کہنے لگے اس ظالم نے ہماری معبودوں کا یہ حشر کیا ہے، جس نے بھی کیا ہے بڑا ظلم کیا ہے۔ کافروں میں کچھ لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ میں تمہاری بتوں کی گت بناؤں گا کہتے ہوئے سنا تھا۔ چنانچہ انہوں نے کہا ہم نے ایک جوان کو ان بتوں کے متعلق برے الفاظ کہتے ہوئے سنا ہے جس کا نام ابراہیم ہے۔ اس پر قوم نے فیصلہ کیا کہ اس کو بادشاہ کے سامنے عدالت میں پیش کیا جائے، تمام لوگ موجود ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی یہی چاہتے تھے کہ تمام لوگ جمع ہو اور ان کے سامنے ان کی جہالت، غباوت اور بے وقوفی آشکارا ہو کہ وہ بے دست وپا بتوں کی عبادت کرتے ہیں جو ان کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان۔ ان کو کیا نفع و نقصان پہنچاتے، وہ تو خود کو نقصان سے بچانے پر بھی قادر نہیں۔ اسی واضح بات کی طرف ان کی ذہنوں کو متوجہ کرنا چاہتے تھے۔ چنانچہ وقت مقررہ پر لوگ جمع ہو گئے اور لوگوں کی زبردست مجمع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیش کیا گیا اور ان سے پوچھا گیا قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، ان لوگوں نے کہا کیا ہماری بتوں کے ساتھ یہ حرکت تم نے کی ہے اے ابراہیم؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا جواب دیا جس سے ان کی حجت کا بطلان ہو اور ان کی فکری غباوت بھی آشکارا ہو۔ چنانچہ فرمایا بل فعلہ کبیرہم ھذا فسألوہم ان کانوا ینطقون، بلکہ ان کے اس بڑے نے کی سو ان سے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہوں۔ یہ جواب اس لیے دیا تاکہ انہیں معلوم ہو کہ یہ بت بول سکتے ہیں نہ سمجھ سکتے ہیں، بلکہ یہ جماد محض ہے۔ اس جواب کے ذریعے ان کی بت پرستی کی غلطی کو ان پر واضح فرمانے کا ارادہ کیا۔ چنانچہ وہ سوچنے لگے اور عقلوں سے کام لینے لگے اور ایک دوسرے سے ہم کلام ہوئے اور اپنی دلیل کی کمزوری کی طرف نظر کرنے لگے، اور بعض نے تو یہاں تک کہا کہ تم ہی لوگ ظالم ہو کہ تم ایسے معبودوں کی عبادت کرتے ہو جو ایک لفظ بھی نہیں بول سکتے ہیں اور نہ ہی خود کو ذرا برابر فائدہ پہنچانے پر قادر ہیں، وہ اپنی عبادت کرنے والوں کو نفع و نقصان کیا پہنچا سکیں گے۔ خود کلاڑے کے وار سے ڈھیر ہو گئے اور ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو گئے، مگر عقل کی اس فیصلے پر عمل کرنے کی بجائے اپنی پرانی جہالت و عناد کی طرف اود کر گئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے تجھے بخوبی علم ہے کہ یہ بت بول نہیں سکتے، آخر آپ ہم کو کیوں کر ایسا کہہ رہے ہیں؟ اگر یہ بول سکتے ہیں تو ان سے پوچھو۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے فرمایا اگر تمہارے بت نہ بول سکتے ہیں اور نہ ہی نفع و نقصان کے مالک ہیں تو پھر کیوں ان کی پوجا کرتے ہو؟ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی توبیخ اور ان کی عقل پر افسوس کرتے ہوئے فرمایا اُفِّل لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، تف ہے تم پر اور ان پر جن کو تم خدا کے سوا پوجتے ہو، کیا تم نہیں سمجھتے؟ مگر وہ جواب دینے سے قاصر ہوئے اور اپنے مدعا کو دلیل سے ثابت نہ کر سکے۔ مجبور ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قتل کرنے کا حکم صادر کیا، وہ بھی انتہائی قبیح طریقے سے، یعنی آگ جلا کر قتل کرنا۔ چنانچہ کہنے لگے حرقوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، ان کو آگ میں جلا دو اور اپنے معبودوں کا بدلہ لے لو اگر تم کو کچھ کرنا ہے۔ کفار کا یہ قول قرآن کریم میں ایک دوسری جگہ اس طرح آیا ہے
قالوا بنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين۔ کہنے لگے کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک آتش خانہ تعمیر کرو اور ان کو اس دہکتی آگ میں ڈال دو۔ غرض ان لوگوں نے ابراہیم کے ساتھ لڑائی کرنی چاہی تھی، سو ہم نے انہیں نیچا دکھایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ان پر غالب آ گئے اور ان کی حجت قطع ہو گئی تو ان کے پاس اپنی غباوت اور بے وقوفی کو چھپانے کے لیے طاقت کے استعمال کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں رہا۔ بحث و مباحثے سے اعراض کرتے ہوئے قوت استعمال کرنے پر اتر آئے۔ چنانچہ کفار ایک گردی شخص کے پاس گئے جس کا نام ہیزن تھا، اس سے ایک منجنیق بنانے کا مطالبہ کیا۔ ابراہیم کو اس میں ڈال کر آگ میں پھینکیں گے۔ لوگوں نے ہر طرف سے لکڑیاں جمع کرنا شروع کر دی اور جمع کرتے رہے یہاں تک کہ ایک طویل عرصہ گزر گیا۔ حتی الوسع ایندھن جمع کرنے لگے، حتیٰ کہ ان کی کوئی عورت اگر بیمار ہوتی تو نظر مانتی کہ اگر وہ اس مرض سے صحت یاب ہوئی تو ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے لکڑیاں اٹھا کر لائے گی۔ چنانچہ ایک بہت بڑا گڑھا کھودا گیا، تمام جمع شدہ لکڑیاں اس گڑھے میں ڈال دی اور آگ بڑکائی گئی۔ چنانچہ آگ بڑک اٹھی، شعلے بلند ہوئے اور اتنے بلند ہوئے کہ اس سے پہلے کبھی اتنی بلند آگ نہیں دیکھی گئی۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پکڑا اور ان کو رسیوں سے باندھنے لگے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، لا الہ الا انت سبحانک رب العالمین لک الحمد ولک الملک لا شریک لک۔ جب انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رسیوں سے باندھ لیا اور انہیں اٹھا کر منجنیق میں رکھ لیا اور پھر منجنیق کے ذریعے آگ کی طرف پھینک دیا تو آگ تک پہنچنے سے قبل ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا، یا ابراہیم الک حاجہ، ابراہیم کس چیز کی ضرورت ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اما الیک فلا، مگر آپ سے نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فوراً آگ کو حکم ہوا، یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈے ہو جا اور سلامتی والی ہو جا۔ بعض حضرات نے یہاں تک کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اگر سلامن نہ فرماتے تو آگ کی ٹھنڈک زیادہ ہوتی جس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تکلیف ہوتی، اور بعض کہتے ہیں کہ آگ کی صرف اتنی گرمی محسوس ہوئی کہ آپ کی پیشانی پر ہلکا سا پسینہ آیا جس کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے صاف کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈال دیا گیا تو فرمانے لگے، اللہم انک فی السماء واحد وانا فی الارض واحد اعبدک، اے اللہ آپ آسمان میں ایک ہیں اور میں زمین پر آپ کی عبادت کرنے والا صرف ایک ہوں۔ آگ میں آپ کے ساتھ سائیوں پر معمور فرشتے بھی تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام گڑھے کے بیچوں بیچ سرسبز باغ میں ہیں اور ان کے آس پاس آگ ہے۔ لوگ ان کی طرف دیکھ تو رہے ہیں مگر ان تک پہنچ نہیں پا رہے اور نہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی طرف نکل کر جا سکتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں مختلف روایت کے مطابق 40 یا 50 یوم رہے جہاں اپنی انتہائی پاکیزہ اور پرکیف زندگی گزاری۔ آگ نے بندھی ہوئی رسیوں کے سوا کسی چیز کو نہیں جلایا بلکہ وہ آگ ان پر ٹھنڈی ہو گئی۔ چنانچہ آپ کو اس آگ سے اس طرح نجات پانا انتہائی عظیم معجزہ ہے اور ان پر اللہ تعالیٰ کا عظیم احسان ہے۔ آگ تو کافروں کو جلائے گی اللہ کے حکم سے، انبیاء کرام کو نہیں جلا سکتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی معجزوں میں سے ایک معجزہ یہ آگ بھی ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان پر احسان عظیم فرمایا۔